السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ قرآن پاک میں 4 مہینوں کو حرام مہینوں کی فہرست میں رکھا ہے۔ ان میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے، یعنی محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی بندگی اور اطاعت میں اپنے آپ کو لگائیں۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ یوم عاشوراء کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی آمد سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر چڑھی تو 10 محرم کی تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل میں راستہ دے دیا اور وہ دریائے نیل سے پار ہو گئے، اور فرعون اور اس کی لشکر وہ وہاں غرق ہو گیا، تو محرم کی 10 تاریخ تھی۔ اسی طریقے سے روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو محرم کی 10 تاریخ ہوگی۔ تو محرم کی 10 تاریخ بڑی فضیلت کی تاریخ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو محرم کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشوراء کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ جب تک فرض نہیں ہوا تھا تو مسلمانوں پر عاشوراء کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے دیا کہ اب جس کا جی چاہے عاشوراء کا روزہ رکھے اور جس کا جی نہ چاہے وہ نہ رکھے۔ بہرحال روزہ رکھنا یہ بڑی فضیلت کی بات ہے، اور جو روزہ رکھے گا انعام کا مستحق ہوگا۔ البتہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم محرم الحرام کی 10 تاریخ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، کہ یہود یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں اور وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزہ رکھو، 9 تاریخ کو 9 محرم کو اور 10 محرم کو، یا اگر 9 کو نہیں رکھ سکتے تو 10 اور 11 تاریخ کو روزہ رکھو۔ اس روزے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی 1 سال کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو عاشوراء کا روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بالخصوص اس لیے کہ یہود کی مخالفت کی جائے۔ عاشوراء کا روزہ 10 محرم کو اور 11 محرم کو رکھیں، یا 9 محرم اور 10 محرم کو رکھیں، تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اس کے علاوہ ہماری سوسائٹی میں اور سماج میں جو کچھ خرابیاں اور بدعات اور رسمیں اور رواج، یہ تمام چیزیں جو محرم میں ہو رہی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔